مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 27۔ قرآن مجید کے 27ویں پارے کا آغاز قال فما خطبکم کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ 27ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورہ ذاریات کے بقیہ حصے، سورہ طور، سورہ نجم، درمیانی حصہ سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، جبکہ آخری حصہ سورہ الحدید پر مشتمل ہے۔ پارے کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین ان 5 نافرمان قوموں کا ذکر فرماتا ہے جن پر اس کا عذاب نازل ہوا، یعنی قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون۔ سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین کوہ طور سمیت 5 چیزوں کی قسم کھاتا ہے کہ قیامت آنے کو ہے اور اس کا آنا یقینی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کفار و مشرکین سے کچھ سوالات کرتا ہے کہ کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ کیا زمین و آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ غیب کا علم جانتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے واقعے کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنی خلاقیت و صناعیت کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے اس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، کیسے وہ مردے کو زندے میں اور زندے کو مردے میں تبدیل فرماتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، وہی ہے جو تمہیں خوشی اور غم دیتا ہے۔ اسی مقام پر فرمایا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورت کے اختتام پر آیت سجدہ آتی ہے جس کی تلاوت پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ سورت القمر کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین اس عظیم و شان واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے ہیں اور پھر چاند کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، مگر کفار پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ قریب آ لگی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ اس کا کلام ہے اور اس نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ یہ جملہ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ میں بار بار ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو زینت القرآن کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العالمین اپنی صفت رحمان الرحیم سے فرماتا ہے، اپنی شان کریمی اور اپنی قدرت کی نشانیوں کا حسین پیرام میں ذکر فرماتا ہے، اپنے انعامات و احسانات کا بار بار ذکر ان الفاظ سے فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتا ہے، ساتھ ہی اپنے نیک بندوں اور ان کے درجات کا ذکر خیر فرماتا ہے، جنت اور جنتیوں کی نعمتوں کا دل نشیں انداز میں بیان فرماتا ہے، جنت کے ذکر کے ساتھ ساتھ جہنم اور جہنموں کا ذکر کرتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کچھ سوالات کرتا ہے کہ نطفے سے تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ تم یا میں؟ کھیتوں سے اناج تم اگاتے ہو یا ہم؟ آسمان سے بارش تم برساتے ہو یا ہم؟ سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ کلام بہت پاکیزہ اور مطہر ہے، اسے صرف پاکیزہ ہاتھ ہی چھوتے ہیں۔ سورہ الحدید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العالمین اپنی تقدیس و ثنا کے ساتھ فرماتا ہے، اپنی خلاقیت اور اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذکر کا اعادہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، وہی ہے جو گردش لیل و نہار کا حکم جاری کرتا ہے، وہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین لوہے کا ذکر فرماتا ہے کہ لوہا اسی نے پیدا فرمایا جس کو ڈھال کر ہم طرح طرح کے قابل استعمال اشیاء بناتے ہیں اور نفع اٹھاتے ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الحدید ہے۔ سورہ حدید اور پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین رہبانیت کا رد فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ لوگوں کے لیے رحم دل اور مشفق تھے، مگر لوگوں نے ازہد اپنے اوپر رہبانیت لازم کر لی جو کہ اللہ رب العالمین نے فرض نہیں فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔